आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दबाव की कहानी, खत की ज़बानी और हुकूमत की परेशानी, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हमारा मुल्क बहरानों की जन्नत है। यहाँ हर रोज अपनी नौइयत का एक अलग बहरान जन्म लेता है। आजकल ऐसा ही एक बहरान वतन अजीज में मौजूद है। ये बहरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत है, जो मंजर आम पर लाया गया। तो इस खत को कहीं ज़लज़ला कहा जा रहा है तो कहीं सुनामी। कोई इसको जजेस की बहादुरी से ताबीर कर रहा है तो कोई इसको तारीखी इकदाम कह रहा है। कोई इस पे बहुत ही खुश है और कोई परेशान। कोई कह रहा है कि ये पहला मुल्क है जिसमें इंसाफ देने वाले जजेस खुद इंसाफ मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी तरह के एक मामले में 6 साल पहले उस वक्त की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आज खुद नोटिस लिया और महीनों का काम दिनों में करते हुए इल्जाम लगाने वाले जज को ही नौकरी से बरतरफ कर दिया। वो जज चीखता रहा, इंसाफ मांगता रहा, दर बदर रहा, लेकिन किसी ब्रदर जज ने उनके साथ खड़ा होना तक गवारा ना किया। तमाम साथी जजों ने उस जज का बाइकआउट कर दिया, उसकी पेंशन रोक ली गई। किसी भी बार काउंसिल ने उनके हक में आवाज तक उठाने से गुरेज किया। उस वक्त की हुकूमत उस जज के खिलाफ थी तो मुस्लिम लीग नून उनके साथ खड़ी हो गई और बार बार उसने इस इशू को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आई तो उनको 2 हफ्ते पहले इंसाफ मिला, लेकिन अब सूरत हाल काफी मुख्तलिफ है। इस वक्त 6 जजेस का खत सामने आते ही पाकिस्तान भर की बार काउंसिल्स की तरफ से तशवीश के चश्मे फूट पड़े हैं। इस्लामाबाद बार से सुप्रीम कोर्ट बार और सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और लाहौर बार सब ने फौरी प्रेस रिलीजेस निकाल ली। गोया सब इस इंतजार में थे कि कब जजेस का खत मीडिया पर आए तो बार काउंसिल्स कोरस में इस पर तशवीश का इजहार करें। बार काउंसिल्स की तशवीश अभी रास्ते में ही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस खत को मुल्क में इनकलाबी इकदाम से ताबीर करना शुरू कर दिया। इन जजेस की जुर्रत को सलामियां दी जाने लगी। दूसरी तरफ नून लीग ने भी अब हरकत में आई तो इन जजेस के खत को पीटीआई की सहूलतकारी जैसे इल्जामात से ताबीर किया जाने लगा। इन जजेस को उनके माजी में खामोश जो रहे उनकी खामोशी याद दिलाई गई। जजेस पर सियासत करने के इल्जामात लगाए जाने लगे। अब एक तरफ तो जजेस के इस खत पर तकसीम शुदा पाकिस्तान की सियासी जमातों और उनके हामियों के अपने अपने एतराज़ात और मौक़िफ़ हैं और दूसरी तरफ जजेस के इस खत पर बहुत से संजीदा सवालात भी उठ रहे हैं कि खत लिखने का असल मुहर्रिक क्या था, इस वक्त में ही ये खत क्यों लिखा गया, खत लिखकर मंजर आम पर लाने का क्या मकसद है, इल्जाम लगाने वाले जज ने दबाव डालने वालों को अपनी अदालत में बुला के सजा देने से क्यों गुरेज किया। कहीं ये खत अदलिया की तरफ से ही अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोई कोशिश तो नहीं। क्या इल्जाम लगाने वाले जजेस अपने इल्जामात साबित कर भी सकेंगे। और सबसे अहम सवाल ये था कि अब इस इशू की तहकीकात कैसे होंगी और कौन करेगा। हुकूमत ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया है। अब ये तहकीकात आगे कैसे बढ़ेंगी, आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MNA साहबजादा हामिद रजा साहब। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब मौजूद होंगे और तज्जियाकार और सहाफ़ी हसन अयूब भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा, मंदोखेल साहब, हामिद रजा साहब और हसन अयूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और हसन अयूब साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हाई कोर्ट के 6 जो सिटिंग जजेस हैं उन्होंने ऐसा ख़त लिखा है कि जो खुफिया इदारे हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दबाव डाल रहे थे। इससे पहले हमने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के हवाले से सुना था ना कि वो जजेस के रवैये के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आपके ख्याल में वाकई एक बहुत बड़ा ज़लज़ला है या सिर्फ चाय की प्याली में तूफान है? चाय की प्याली भी बड़ी जगह है, तूफान। देखिए, उन्होंने बेसिकली इल्ज़ामात तो लगा दिए। अब इल्ज़ाम जो है वो लगाना वो जजेस का बनता नहीं था। जजेस को नोटिस जारी करने चाहिए थे। 1 साल पुराने मैटर को, तकरीबन 1 साल पुराने मैटर को उन्होंने उठाकर रिप्रोड्यूस किया है। देखिए, एक मीटिंग हुई थी जो मिनिस्टर्स कॉलोनी के अंदर, ये जजेस बैठे थे। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने किसी के को जो है ना हुकूमती शख्सियत बैठी थी, कुछ और शख्सियत बैठी थी जिनके साथ बैठ के इनके मामला तय हो गए थे। उसके बाद फिर सेटिस्फाइड होकर वापस आ गए। फिर अब अभी दोबारा ये खत देखने का मकसद समझ नहीं आया। क्या आपको क्या समझ आ रहा है? आप जो टाइमिंग के हवाले से आप सवालात उठा रहे हैं कि इस वक्त में क्यों, या तो हर टारगेट किया है अपने ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को। ये बेसिकली जुडिशियल पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें खाली अकेले आइसोलेशन में ये जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी एक शख्सियत इनके साथ इस मामले के ऊपर क्लब्ड है। उन्हीं की ही गाइडलाइन है जिसकी एग्जीक्यूशन ये लोग कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, एक बात यहाँ पे देखिए, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने तो सेमिनार में खड़े होकर संगीन इल्जामात लगाए थे ना, और ये जजेस कह रहे हैं कि जब जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला था तो चलो हमने कहा कि हम भी ये बात कर दें, लेकिन आपके ख्याल में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का जो इल्जाम था और इनका जो खत है इसमें क्या फर्क है? क्योंकि उन्होंने तो ये सोच के किया ना कि खत लिख दिया 6 जजेस ने।
دیکھیں خط میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اوپر جو بات ہوئی تھی وہ آلریڈی ان کے حوالے سے کیا ہوا تھا, انہوں نے ان کا نام لیا, ان کی بات ماننے سے انکار کی اور ایکسپریس کر دی, اوپن کر دی. وہ 1 سال خاموش نہیں رہے, وہ 1 سال خاموش نہیں رہے, یہ 1 سال خاموش رہے ہیں بقول جیسے اب اپنے خط میں اگر ان کے موقف کو جو ہے وہ درست مان لیا جائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو انہوں نے خط لکھا اور خط کے ساتھ جو نیکسچرز انہوں نے لگائے ہیں, اب انہوں نے جو کمیشن بنے گا, انکوائری کمیشن, اس میں اپنے الزامات کو ثابت کرنا ہے. اگر 1 منٹ کے لیے یعنی اس طریقے سے دیکھ لیا جائے کہ جن کے الزامات اگر درست ہیں تو جو لوگ ہیں جو ملوث ہیں جنہوں نے یہ مس کنڈکٹ کیا ان کو تو آپ سزا دے دیں. ٹھیک ہے, تو جن 3 ججز کا کوئی لینا دینا نہیں تھا, جن کو کسی کوئی پریشر نہیں آیا تھا, 6 میں سے 3, ان 3 کا پھر کیا ہوگا؟ انکوائری کمیشن کیا کرے؟ یعنی جو ججز 3 جن کا اس میں یعنی جن کے اوپر نہ ان کو پریشرائز کیا گیا, نہ ان کو کہیں سے کوئی دباؤ آیا, نہ وہ مقدمات سن رہے تھے, کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں تھا, تو بیتی گنگا میں انہوں نے ہاتھ دھوئے یا وہ کسی کے الائنس میں آ کر انہوں نے سائن کر دیا, یعنی انہوں نے بینڈ بجا دی. چونکہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں حسن ایوب صاحب یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, یا اس طرح کے الزامات جو ہیں یا انکشافات جو ہیں وہ پہلی مرتبہ نہیں ہوئے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحب نے بھی کینگرو کورٹس کی اصطلاح استعمال کی تھی نا, میاں صاحب نے تو پوری تحریک چلا دی تھی کہ سازش کر کے میرے خلاف جو ہے وہ خلاف فیصلے آئے ہیں. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیں اس کی بے بنیاد ہے یا یہ اس کی بنیاد ہے, معاملہ یہ تھا کہ ان کو گائیڈنس سیک نہیں کرنی چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل سے. یہ ججز ہیں, یہ کو آرڈنری سٹیزن نہیں ہے بلکہ کامنر کو, ایک سٹیزن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. انہوں نے رول آف لا جو ہے اس کو انشور کرنا ہے اپنے جو اپنی جو ان کی جوریسڈکشن ہے. فورم ججز ہیں, فورم ہائی کورٹ کے ججز ہیں. جب آپ پرائم منسٹر کو نوار اللہ کاکڑ کو طلب کر رہے ہیں, آپ مسنگ پرسنس والے معاملے کے اندر جو آپ کہتے ہیں ڈی جی رینجرز آ جائے, فلاں آ جائے, فلاں آ جائے, جب آپ ان کو طلب کرنے کی آپ میں طاقت ہے تو جج خود طلب کر لیتے. پرائم جو ظاہری بات ہے ان کا رائٹ ہی یہ تھا, یہی ان کو آئین اور قانون کے مطابق جج کا کام جو ہے وہ کام کرنا ہے, نوٹس ایشو کرنا ہے, خط لکھنا نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ میں بھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو معاملہ تھا اس کو کیسے رپورٹ کرنا ہے اور اس کو ثابت کرنا ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے پھر یہ راستہ دیکھا. اب جن لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں تھا, جن کے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا, اور انہوں نے ان 3 ججز نے جب سائن کر دیا ہے تو ان کے اوپر کچھ نہ کچھ کانسیکوینس تو ہونا چاہیے نا. اگر میں جھوٹی خبر دوں تو مجھے ایف آئی آر نوٹس جو ہے وہ کر دے گا نا جاری, مجھے طلب کر دیں گے, اور اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو میں گرفتار بھی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا ایک جو ہے وہ صحافی اسد طور چند دن جو ہے وہ جیل یاترا کر کے رہے ہیں نا, تو ججز کو جو آسمان سے اتری ہوئی مخلوق تو نہیں ہے, تو پھر اگر وہ ثابت نہ کر سکیں تو کچھ نہ کچھ کانسیکوینس تو ان کے اوپر آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے. حامد رضا صاحب یہ جو انکشاف ہے پہلی دفعہ بھی نہیں ہے, لیکن کتنا سنگین معاملہ ہے, اور پھر عدلیہ کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو الزامات اس کے اندر لگائے گئے ہیں ان کی نوعیت اتنی سنجیدہ ہے کہ اس کے اوپر بہرحال پراپر ایک انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے. اور دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس سے تذکرہ کیوں نہیں کیا یا پراپر فورم, تو دیکھیں اس کے اندر واضح طور پہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ تمام چیزیں عامر فاروق صاحب کے نوٹس میں لائی گئی, چیف جسٹس صاحب کے, اور ہی ہیز اے میٹنگ جو ان کی کسی بھی ادارے کے سربراہ سے میٹنگ ہوئی اور انہوں نے وہاں پر یقین دہانی بھی کروائی. لیکن اس کے باوجود اگر ان چیزوں کے اوپر ان کا مداوا نہیں ہوا تو ظاہر ہے انہوں نے ڈائریکشن سیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا, اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. اگر تو وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا جاتا تو دیٹ واز اندر تھنگ, بٹ ایز اٹ واز برنگ ان دا نوٹس آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اور ان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ اقدام اب اس کے اندر ظاہر ہے قانونی طور پہ بہت ساری چیزیں معاملات سیٹل ہو چکے تھے, جب ایک دفعہ معاملات سیٹل ہو چکے تھے تو دوبارہ اس ایشو کو ریز کرنے سامنے لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, بس بھی میں آپ کو بتاتا ہوں, جب اس قسم کی چیزیں ہوتی نا تو ان کی ٹریل نہیں ملتی ہوتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جن افراد کے اوپر یہ الزامات لگائے گئے ہیں کیا ان کی فوٹیجز اویلیبل ہوں گی, یا وہ آئے ہوں گے اور باہر ان کی گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور وہ نکل آئیڈینٹیفائڈ ہوں گے, ان کو چہروں سے آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے گا؟ ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ الزامات غلط ہوں, نہیں, اس کے اندر دیکھیں اگر الزامات غلط ہیں تو پھر شوکت صدیقی صاحب کے جو الزامات ہیں پھر وہ بھی غلط ہونے چاہیے تھے. انہوں نے تو بائی نیم, اچھا مجھے اب یہ دیکھیں شوکت صدیقی صاحب والے معاملے کے اندر جو سپریم کورٹ نے انہیں صحیح قرار دیا, میرا سوال یہ ہے کہ انہیں صحیح قرار دیے جانے کے بعد ان کلپریٹس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟
whoever that person was or is, ٹھیک ہے, ان کے خلاف تو کوئی کاروائی نہیں ہوئی. اس کے اوپر بھی ہماری جو مقننہ ہماری جو عدلیہ ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی, اپنے جج کو انصاف دے دیا اس حد تک کہ اس کا کریکٹر یا اس کا چیز کلیئر کر دی. لیکن خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ مختلف معاملات کے حوالے سے کہ جنرل باجوہ اور جنرل جو فیض حمید تھے ان کو پارلیمنٹ میں بلایا جائے, لیکن آپ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی جو بات کی ہے اس وقت جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی, تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا, حامد رضا صاحب کیا خیال ہے کہ اس وقت آپ لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ اگر اس وقت میں ہو جاتی تو کیا آج یہاں پہ معاملات ذرا مختلف نہیں ہوتے؟ جج کو تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا. میں نے 3 ٹی وی ٹاک شوز کے اندر باقاعدہ کہا تھا کہ جو الزامات کی نوعیت ہے وہ اتنی سنجیدہ ہے, اور وہ چونکہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے الزامات لگائے ہیں تو اسی وقت اس چیز کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جو چیز میرے اوپر ہے وہ ہونی چاہیے. جہاں تک خواجہ آصف صاحب کا تعلق ہے, پھر اس خواجہ صاحب کے بیان کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ جب وہ 2018 کا الیکشن ہار رہے تھے اور جنرل باجوہ کی کال کے بعد وہ الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے, تو پھر اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے کہ وہ کون سے افراد ہیں جو اداروں کے سربراہان سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اپنی سیٹوں پر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. اچھا, ان ججز نے ایک بات اور کی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے کی جانب جو ہے وہ اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو. ان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑی آپٹیمسٹک ہے, ان کے کئی سیاسی فیصلے ایسے ہیں جس پہ پاکستان تحریک انصاف نے جس کو ویلکم کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں پھر ان سے بھی پوچھ گچھ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کو اپروچ کیا, آپ نے نظر انداز کیوں کیا؟ میں کہتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. ہر کسی سے دیکھیں, اس کے اندر آپ کی پسند ناپسند ایک علیحدہ چیز ہے, ایک سمپل پرنسپل ہونا چاہیے. ہم بہت ساری کیسز کے اندر عدالت عظمیٰ کے اندر گئے ہیں, ہم ہائی کورٹ کے اندر بھی ہیں, ہم سپریم کورٹ کے اندر بھی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ویدر وی لائک اٹ اور وی ڈونٹ لائک اٹ, ہم نے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے. یہ پریسیڈنٹ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آج اگر آپ کی مرضی کا, اگر میں یہ کہتا ہوں اگر میری مرضی کا فیصلہ ہے تو میں تسلیم کر لوں, اور اگر میرے خلاف فیصلہ ہے تو میں جج کی کردار کشی شروع کر دوں. نہیں, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں اب اس معاملے کے اوپر بڑے دل کا مظاہرہ, اور میں نے تو آپ کو پہلے کہا, میں نے مظاہرہ کرنا چاہیے. میں ذرا دوبارہ جب آپ سے بات کروں گی تو اس پہ بات کروں گی, کیونکہ جوڈیشل کمیشن تو آپ لوگوں نے مسترد کر دیا ہے. جی, آپ کے ویورز کے لیے کریکشن کرنا چاہتا ہوں. کریکشن ہے مطلب جو فیکٹس کی کریکشن ہے. ایک جو خط لکھا ہے وہ سپریم کورٹ کو نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے, پہلی چیز. اور دوسری چیز ہے شوکت صدیقی صاحب کے معاملے میں سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کیونکہ انکوائری کے بغیر ان کو برطرف کر دیا گیا تھا لہٰذا ان کو بحال کیا جاتا ہے, ان کے الزامات کی تحقیقات نہیں ہوئی, اس کی انکوائری نہیں ہوئی. سر دیکھیں ایک منٹ, میں چھوٹی سی میرا ایک نقطہ نظر ہے, حسن صاحب نے کہا, میرا اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک شخص کے اوپر الزام لگا کے اسے معطل کر دیا گیا, ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ نے اس شخص کو بحال کر دیا. وہ جو الزام ہے وہ کہاں پر گیا؟ معطل نہیں, برطرف کیا گیا. برطرف کیا گیا. میرا اب سوال یہ کہ وہ جو الزام ہے کیا اس الزام کی تحقیق نہیں ہونی چاہیے تھی کہ آپ نے ایک سٹنگ جج کو اس بنیاد کے اوپر برطرف کر دیا؟ لیکن چونکہ وہاں پر پر جلتے ہیں, وہاں پر سب کے پر جلتے ہیں, اس وجہ سے اس کی تحقیقات نہیں ہوگی. تحقیقات پہ کہاں سے شروع کی جائیں؟ ویسے یہ ججز تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا نا کہ مجھ سے ہی شروع کی جائیں, آپ پہل یہیں سے کریں. مندوخیل صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جی یہ زلزلہ آ گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنا بڑا زلزلہ ہے اور یہ ہماری عدلیہ کو کس طرف لے کے جا سکتا ہے؟ جی بالکل, بہت بڑا زلزلہ ہے اور بڑا بہترین زلزلہ ہے. اور بہترین میں اس وجہ سے کہوں گا کہ آپ تھوڑی سی قانونی بات سن لیں, اس کے بعد تھوڑا سا ایسی ایک دو بات کروں گا. جی, یہ ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے یہ میرٹ پہ نہیں ہوتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو صوبے کا چیف جسٹس ہے وہ اپنی من پسند لوگوں کا نام ریکمنڈ کرتا ہے اور اس کی کلیئرنس آئی بی, آئی ایس آئی اور ایم آئی لیتی ہے, اور پھر اس کے بعد کلیئرنس کے بعد یہ لوگ جج بنتے ہیں. اور جج بننے کے بعد یہ کوئی غریب کا بچہ جج نہیں بن سکتا ہے. میرا اسی طرح بل تھا قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے دور اور پی ڈی ایم کے دور میں, جو پاس نہیں ہو سکا, 2 سال تک وزیر قانون جو ہے نا دونوں ٹالتے رہے. میں اس وقت یہ کہتا تھا کہ ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے تو آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو, ذات, نسل اور ڈومیسائل پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ کیسا لگتا ہے؟ نہیں مندوخیل صاحب, لیکن ایک اور بات کا جواب دیں, یہ ججز کو رکھنے کا طریقہ کار کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں اس کے بعد تنقید کرتے ہیں؟ کون ہے وہ؟ پارلیمنٹ ہے نا سر. دیکھیں جی, آپ کو یاد ہوگا جب 18ویں ترمیم آیا, 18ویں ترمیم کے بعد جا کے اس وقت کی چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس وقت کی حکومت کو بلیک میل کیا ہے کہ آپ چیف یہ جو عدلیہ کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں دے, نہیں تو میں 18ویں ترمیم اڑا دوں گا. یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. آپ کیوں بلیک میل ہوئے سر؟
इस वजह से ब्लैकमेल हो गए कि 18वीं तरमीम को वो मुस्तरद करा था, क्वाश करा था, धमकी दी बकायदा। ठीक है, अच्छा अब अगली बात सुन लें। नहीं मंदोखिल साहब, इसी पे 90 दिन में इलेक्शन कराने के मामले पे तो पार्लियामेंट ब्लैकमेल नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट से, और इस चीज के ऊपर आप ब्लैकमेल हो गए सर। अच्छा पारिस, जो चीज गुजर गई है अब आगे करने दो, क्या आप खुद ही लेकर आए इस मामले को, मैंने तो आगे का सवाल किया था। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, ये बात बकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि 19वीं तरमीम हमसे गलती हो गई है। याद है आपको? रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं आपको। अब आप मुझे बता दो कि ये जो जजेस साहिबान है, जो जिस कमेटी का मैं सरबराह था मुलाजमीन का, जो मैं कमेटी में बात करता था, अगले दिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन में कहता था कमेटी आ गई, आदलिया बना दी, इसने फलाना कर दिया। और फिर उसी चीफ जस्टिस ने जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी को हिदायत दी, वो कमेटी के 4 लाख मुलाजमीन के सर कलम कर दिए एक ही कलम से। और जबकि आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई कोर्ट किसी असेंबली की या उसकी कमेटी के प्रोसीडिंग्स में मुदाखलत नहीं कर सकती, किया है। उसके बाद अपील हमने जमा की है, तो अपील के लिए जो बेंच बना था, उसके बेंच में इसी 6 जजों में से एक है जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और एक जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब, ये दोनों को रखा गया। फिर उनकी गुफ्तगू आप सुन लेते तो कान पकड़ जाते जो वो कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू करते हैं या मेरे खिलाफ करते थे। अच्छा, उसके बाद यही जस्टिस मियां गुल साहब है जो पिछले खत में तो वो था मौजूद, मगर इस वाले खत में नहीं था। तो इसकी क्या वजह है कि पहले इनके ऊपर दबाव था, अब नहीं है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब का, जिसके ऊपर पीटीआई ने भी आज अदम एतमाद की वो किया, उसको भी इससे कमीशन में बुलाया जाए ताकि वो बता दे जो वो बेंच बनाते थे या ब्रदर जजेस को किसके कहने पे हिदायत देते थे। पीटीआई कमीशन को मान ही नहीं रही है तो वो क्यों आएंगे? लेकिन आपको भी क्या इसकी टाइमिंग के ऊपर ये एतराज है? पाकिस्तान में हर वक्त कुछ ना कोई बड़ा इशू जो है वो सामने ही रहता है। अगर 1 साल के बाद भी ये करते तो भी आप कहते टाइमिंग मशकूक है। ये टाइमिंग इस वजह से मशकूक है कि अभी हमारे ब्रदर वकीलों को बड़ा मजा आ गया आसानी से कौमी असम्बली और सेनेट का एमपीए और एमएनए बनने का, तो उन्होंने ये शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर दिए जो एहतजाज का। अब सवाल ये है, अब सवाल ये कि ये कमीशन अगर नहीं बनने तो कहां इसकी इंक्वायरी होगी? इस पे करते हैं बात, लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस इशू के ऊपर, कौन करेगा? पीपल्स पार्टी का इस इशू पे ऑफिशियल मौकफ क्या है? जरदारी साहब भी खामोश हैं, बिलावल भुट्टो ने भी इस पे कोई बयान नहीं दिया है। क्या पीपल्स पार्टी बहुत एहतियात से काम ले रही है इस पे, या आप गवर्नमेंट यानी नून लीग के साथ ही खड़े होंगे? देखिए, मैं तो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूं या गंदा सा रुकन हूं। मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपके सामने रखूं कि कमीशन के अलावा कोई चारा नहीं। आप मुझे बता दो क्या होगा? ठीक है, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है उसके ऊपर क्या करेगा, जिसके ऊपर खुद पीटीआई का इल्जाम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ऊपर खुद इल्जाम है, वो क्या इंक्वायरी करेगा? और फिर ये बात बताओ कि जुडिशल कमीशन का इख्तियार ही नहीं है इस तरह इंक्वायरी करने का। लेकिन अब बड़ा मजा आएगा, अब बड़ा मजा इस वजह आएगा कि इन जजेस की जब बयानात होंगे, किसने आपको फोन किए, किसने आपको हिदायत दिए, कैसे दिए, और किस किस की हाउसिंग स्कीम में है, कौन टीवी के एंकर बना हुआ था, ये सारी इंक्वायरी ये वंस फॉर ऑल जो इसका फैसला होना चाहिए। बिल्कुल लेना चाह रहा हूं। हसन अयूब साहब, एक बात ऐड कर, बात ऐड करने की ये है कि क्रिमिनल केस कभी टाइम बार नहीं होता, जायदुल मियाद नहीं होता। तो ठीक है, एप्लीकेशन दे दें, पर्चा कटवा दें या खुद नोटिस दे लें, 199 के अंदर अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए तलब कर लें उनको, या जो है वो तौहीन ताला का नोटिस जारी कर दें। तलब करने की बात करें, जी तलब करने की अभी भी कर सकते हैं, अभी भी ये जजेस कर सकते हैं। नहीं तो ये जो जुडिशियल कमीशन होगा, इसकी तहकीकात पे आपको लगता है कि ये सबके लिए काबिल कबूल होंगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या ताल्लुक है इस चीज से? ये तो विद इन जो जुडिशरी इश्यूज सारे चल रहे हैं, वो कौन है, हुकूमत कौन है, ये हुकूमत क्या है इस मामले के अंदर? अगर देखें हुकूमत का क्या ताल्लुक बनता है या हुकूमत का क्या ताल्लुक बनता है या इनका क्या ताल्लुक बनता है, सियासी जमातों का क्या ताल्लुक है? देखिए, पहले तो फंडामेंटली जो फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है, ठीक है, वो तो इंटरनल मैटर है ना, ठीक है। अगर उसमें मुदाखलत की है किसी हद तक, तो फिर पहला स्टेक आता है बीच में कि जी गवर्नमेंट ने मुदाखलत की है या गवर्नमेंट के अंडर जो इदारे हैं वो मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन इस सबसे पहले जिसने सबको जो है प्रोटेक्शन देनी है, जिसने इंश्योर करना है रूल ऑफ लॉ, जिसने हर चीज आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुल्क को चलाना है, स्टेट के ऑर्गन्स को चलना है, मॉशरे में चलना है, वो कौन लोग हैं? वो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं। जब ये मोहतरम जजेस खुद कहते हैं कि हम डर गए हैं, तो फिर बेहतर ये है कि आप जो है इस्तीफा दें और घर जाएं।
آپ کو اپنے فنکشنز کا پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے, آپ کو نوٹس جاری کرنے کا آپ کو پتہ نہیں ہے, آپ نوٹس جاری کرنے کا آپ کے پاس اختیار ہے, اور اگر آپ وہ اختیار استعمال نہیں کر رہے اور آپ لکھ رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ریلیونٹ فورم ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کو بہتر یہ ہے کہ آپ پری اسکول کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں جی, آپ نے گائیڈنس دینی ہے, آپ اپنا کام کریں. کچھ ایڈ کر رہے ہیں جی مندوخیل صاحب. میں اس پہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ججز کو یہ خط لکھنے کا بالکل حق نہیں ہے. ججز کے پاس اختیار ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا. یہ جن اداروں کا نام لے رہے وہاں کیوں یہ ڈر رہا ہے؟ جب اسلام آباد کا ڈپٹی کمشنر کا انہوں نے بےزتی کیے, جو حشر نشر کیے, تو اس طرح یہ کسی انسپیکٹر کا نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس اختیار ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, یہ کیوں ڈر رہے تھے؟ تو لہٰذا آپ ڈی سی حیدرآباد کا حشر نشر دیکھ لیں جو اس طرح رہے باقی لوگوں کے خلاف کارروائی. جب ڈپٹی کمشنر کو طلب کر سکتے ہیں حامد رضا صاحب, تو جن سے شکایت ہے ان کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا کر لیا ان کو طلب کیوں نہیں کر سکتے؟ میں الفاظ سخت تھوڑے استعمال کر دوں, ایک دوسرے پہ ڈالے گا, دوسرا تیسرے پہ ڈالے گا, تیسرا چوتھے پہ. اچھا اگر آپ یہ آرگومنٹ بھی لے لیں, اگر آپ یہ آرگومنٹ بھی لے لیں کہ وہ کنٹیمپٹ کی انہیں پروسیڈنگ کرنی چاہیے تھی, انہوں نے نہیں کی, انہوں نے کمزوری دکھائی, کمزوری دکھائی, اپنا ملبہ اتار کے اپنے سے سپیریئرز پہ ڈال دیا. سپیریئرز نے ایک نئی کمزوری دکھائی, انہوں نے ایک کمیشن کی طرف چل پڑے. بھئی یہ اتنا حساس معاملہ ہے. آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بلا کے ان کی سرزنش کر کے اسپیشل کمیشن تشکیل دے کے 72 گھنٹے کے اندر یہ کیس ختم ہو سکتا. ہمارے ملک میں مذاق یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کمیشنوں کے اندر ڈال کر ان کے اوپر لنگر آن اور لمبا کھیلنے کی پالیسیوں پر عمل درآمد. کبھی آپ کہتے ہیں کہ اوپن کورٹ ہونا چاہیے, کبھی آپ کہتے ہیں کمیشن بنائیں کوئی اور. خبر لے لیں. کیا معلوم کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو سینئر ججز تھے, یعنی چیف جسٹس اور جو سینئر پیونر جج ہیں, ان کو بلا کر ڈانٹنا چاہیے تھا, وہ ڈانٹ چکے ہوں. اگر وہ ڈانٹ چکے ہوں پھر انہوں نے سر اپنی ذمہ داری تو پوری نہیں نہ کی. وہ ڈانٹ چکے ہوں, وہ ڈانٹ چکے اس بات پر, وہ ڈانٹ اس بات پر چکے ہوں کہ آپ کی اتنی جرت. نو, آپ نے مالکوں کے خلاف خط لکھ دیا, اس بات پر یقیناً ڈانٹ انہیں پڑنی چاہیے تھی, اور اسی بات پر ڈانٹ پڑی ہوگی. اس لیے میں اکیلا کھڑا ہو کر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ فرام آرمی چیف ٹو ڈی جی سی, اور اس وقت کی پولیٹیکل پارٹی فرام پرائم منسٹر ٹو فرام پریزیڈنٹ ٹل جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر, اور جو احتساب کمیشن کے انچارج تھے اس وقت کے, کیا نام تھا, شہزاد اکبر صاحب, ان تمام کے سامنے میں اکیلا کھڑا ہو سکتا ہوں, میں لڑ سکتا ہوں, ایون کہ اپنے بردر ججز کے سامنے بھی کھڑا ہو گا ہوں. یہ وہ شعر ہے جس نے بغیر کسی خطرے کے, بغیر کسی کانسیکوینس کے نہ صرف وہ کھڑا ہوا بلکہ میری دن بات ہوئی. میں نے کہا قاضی صاحب خدا کا خوف کرے, آپ اکیلے واک کر کے آتے ہیں, آپ نے کہاں سے اپنا مسئلہ کیا ہوا ہے, تو پتہ مجھے کیا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ گارڈ بھی ہوں گی تو کیا آپ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں محفوظ رہوں گا. تو دس واٹ ہی ایگریڈ. اس وقت کے انہوں نے پرائم منسٹر, انٹیریئر منسٹر, شہزاد اکبر صاحب سب کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے اکیلے. تو میں یہی بات کہہ رہا ہوں, وہ میرا فیورٹ ہو, وہ میرا فیورٹ نہ ہو, وہ سائیڈ اتنی باری ہے کہ کوئی شیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اوپن کورٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ بننا چاہیے اس معاملے کے اوپر, اگر بن جاتا ہے فرض کریں تو پھر تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا بینچ کے اوپر کہ جی اس میں چیف جسٹس ہیں یا اس میں فلاں جج ہے اور ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. نہیں, آپ بنائیں, آپ دیکھیں جو فل آپ تمام ججز کو بٹھائیں نا, انہیں فیصلہ کر رہے تھے, کیونکہ یہ پوری عدلیہ پہ حملہ, یہ کسی 2 افراد پہ 3 افراد پہ 4 پر نہیں. ججز بیٹھ چکے ہیں ایڈمنسٹریٹو سائیڈ کے اوپر, یہ ان کا فیصلہ ہے کہ کمیشن جو ہے یہ بنایا جائے, یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان کے پر جل رہے فیصلہ ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ قاضی صاحب نے جو فیض آباد دھرنا کیس کا آرڈر دیا, وہ آرڈر ان فیلڈ تھا, پھر ریویو فائل کیا پی ٹی آئی نے, ایم کیو ایم نے, دیگر جماعتوں نے, ضیاء لیگ نے, اور پھر وہ کیس فکس نہیں ہوا کیونکہ جنرل فیض کی پروموشن تھی. جنرل فیض کی پروموشن کی انہوں نے فکس نہیں ہونے دیا. آپ پکڑ لیں جنرل فیض کو, آپ تو چیف جسٹس ہیں, آپ چیف جسٹس ہیں نا, آپ بلا لیں جنرل فیض کو. ٹھیک, بریک لیتے ہیں, ذرا دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا مندوخیل صاحب, پھر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے بعد کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچ جائے گا, یا پھر مجھے ایک نیا پنڈورا باکس آپ کو کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پھر مجھے نیا پنڈورا باکس کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان ججز کو جو الزامات لگایا ہے ان کو باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنا پڑے گا, اور اگر ثابت نہیں کیے تو فارغ ہو جائیں گے. اور میں تو یہ درخواست کروں گا کہ ان 6 ججز کو ابھی سے آپ سائیڈ پہ کر دو, اس کو بینچ سے الگ. سر آپ نے کہا فارغ ہو جائیں گے, ہونا چاہیے, اس وجہ سے ہونا چاہیے. جی دیکھیں ایک ہی بات ہے نا,
میں تو بڑا آسان لفظ کہا, اور ان کو ابھی سے بینچ سے الگ کرنا چاہیے, کیونکہ جب یہ خود کہہ رہے کہ ہم نے پریشر میں فیصلے کیے یا پریشر میں, اور جتنی بھی ان کے فیصلے ہیں ان کو سب کو اپیل میں ڈالنا چاہیے, تاکہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے خاص طور پہ 4 لاکھ مزدوروں کو جو جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک قلم سے ان کو اڑا دیا, تو میں کہتا ہوں اس کو الگ ہونا چاہیے. دوسری بات جو حامد رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کو بلانا چاہیے, آپ تو چیف جسٹس کو مانتے نہیں ہو تو پھر بلا کے کیا فائدہ. اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں تو زبانی کلامی تو نہیں ہونا چاہیے. جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ جو کیا ہے, اس غریب کو چیف جسٹس سے دھونا پڑا, 2-2.5 سال جو اس کی ٹینور تھا وہ ختم ہونے, انصاف کیا ملا. وہ جو نہیں ہے دیسی گھی کی ریوڑیاں جو ایک تھیلا رکھا ہوا ہے نا, ہر کسی کو بانٹ رہے, وہ والا, اس غریب کو کیا ملا, اس سے تو سب کچھ چلا گیا. اب وہ یہی ججز نے اس کا ساتھ نہیں دیا, یہی بار ایسوسیشن نے اس کا ساتھ نہیں دیا. اب سوال یہ پارس میں بتاؤں کہ میں سوال کروں آپ کے دوست سے, میں نے اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھایا تھا. اس وقت تقریباً 2,500 ارب سے زیادہ ہمارے جو ٹیکس کے دوسرے کیسز عدالتوں میں پینڈنگ ہے. ایک جو میرے کمیٹی میں ساتھ آیا تھا, اعتصالات نے پی ٹی سے لیا تھا 800 ارب روپے اس کے اوپر مواجہ ولادہ ہے, اور وہ تقریباً لگ بھگ 200 کیسز پاکستان کی مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں. میرے پاس اس کی تفصیل آئی تھی. اب مجھے بتا دو یہ عدالتیں فیصلہ کریں گے تو ان معاملات کو دیکھیں, انہوں نے کہا کہ میں ان معاملات کو دیکھوں گا, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر یہ مداخلت ثابت ہو گئی تو یہ تو پھر جو خفیہ ادارے ان پہ سنگین سوالات اٹھ جائیں گے, اور اگر مداخلت ثابت نہیں ہوتی تو پھر عدلیہ کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی. پھر پہلے ہے کوئی کریڈیبلٹی؟ میں تو کہتا ہوں ہونا چاہیے نا, ثابت ہو گئے, فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ثابت ہو جائے تب سے جب ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے, نہیں ثابت ہو جائے 6 ججوں کو گھر بھیجنا چاہیے. ٹھیک, اوکے. اچھا تھوڑا سا آگے ذرا بڑھتے ہیں, لیکن مجھے ایک بات. جی پلیز. بندوخیل صاحب فرما رہے ہیں ہم چیف جسٹس کو مانتے نہیں ہیں, تو سائفر میں چیف جسٹس ہی ہمارا کیس سن رہا ہے اور ہمارے لائرز وہاں پر اپیئر ہو رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے, ہمارے تحفظات ہیں لیکن ہم کورٹ آف لاء میں اپیئر ہو رہے ہیں اور ان کے سامنے اپیئر ہو رہے ہیں اور وہاں پر اپنا کیس پلی کر رہے ہیں. تحفظات ہیں, نہ ماننے والی بات مندوخیل صاحب کی. میں نے کہا آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر رہے تھے. نہیں, آج ان کے رہنماؤں نے, چیئرمین نے پریس کانفرنس کی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو دونوں کو استعفیٰ دینا چاہیے. نہیں سر, اسلام آباد ہائی کورٹ کو استعفیٰ دینا چاہیے. ان پہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے. سر استعفیٰ دینا چاہیے نا, آج ڈیمانڈ کی ہے نا. آپ تو ہمیں پیچھے بتا رہے ہیں کہ ہم انہیں مانتے نہیں ہیں, تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں گزشتہ روز سائفر کیس میں میں خود اپیئر ہوا ہوں. سلمان صفدر صاحب وہاں پر آرگو کر رہے تھے. اچھا آپ استعفیٰ مانگنے کا بھی استحقاق ہمیں نہیں. بتائیں کہ بیرسٹر گور صاحب کو اپنا چیئرمین مانتے ہیں آپ؟ بیرسٹر گوہر صاحب تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. میرا آپ کے اتحادی ہو سکتے ہیں, بالکل اتحادی ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چیئرمین, آپ کے وہ چیئرمین ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مندوخیل صاحب. مندوخیل صاحب وہ جو مرضی کہتے ہیں. دیکھیں ابھی دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ مندوخیل صاحب ریوڑیاں بانٹنے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو پارٹی ریوڑیاں بانٹنے میں سب سے ایکسپرٹ ہے وہ اس کے بارے میں پوری قوم جانتی ہے. اب ریوڑیاں بانٹنے والے دوسروں پر اگر ریوڑیاں بانٹنے کے الزام لگا دیں تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا سر ایک بات بتائیں, چونکہ یہ بات چلی نکلی ہے تو آپ کا یہ جو قیادت سے کافی گلے شکوے ہو گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اور پھر آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کیونکہ شیر افضل مروت نے کہا نا کہ سنی اتحاد کونسل سے جو ہمارا اتحاد ہوا تھا یہ غلط فیصلہ تھا, اور بیرسٹر جو علی ظفر تھے انہوں نے اس کو سیکنڈ بھی کیا تھا. اب یہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں حامد رضا صاحب؟ جی میں نے وہ ٹویٹ اس تناظر میں کیا تھا کہ آپ پارٹی کے اندر جو سی سی کا فورم ہے وہاں پر اپنے انٹرنل ایشوز کو ڈسکس کریں. مجھے فار نو ریزن درمیان میں ڈریگ نہ کیا جائے, کیونکہ میں نے نہ ریکویسٹ کی تھی. خان صاحب کا فیصلہ تھا, بینگ الائے ہم 7 سال سے ان کے اتحادی ہیں. میں نے ان کی خان صاحب کے کہنے کے اوپر میں نے اپنی پارٹی کو دیا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ جوائن کر لیں, لیکن اس کے بعد مروت صاحب کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا. اسی دن جب شام کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے اندر ان کے آگے 4-5 ایسی چیزیں بھی رکھی گئیں جس کے اندر پوری کور کمیٹی بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں کلیئر نہیں تھی, آج کلیئر ہوئی. اسی لیے انہوں نے اسی رات 2 ٹی وی پروگرامز میں اور اگلے دن انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ جی میں واز ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی رانگ ڈیسیژن. کھولنے کے لیے چونکہ وہ ٹویٹ آپ کا بڑا, آپ کو پتا ہے آپ نے کیسا ٹویٹ کیا تو لگتا ہے کہ وہ اثر کر گیا. کوئی ایسی راز ہیں یا آپ بھی کسی خاص وقت پہ کھولیں گے وہ راز؟ نہیں پر تو چلتے کہیں راز کھولتے ہوئے آپ کے؟ نہیں میرے پاس نہیں چلتے سر. میں وہ بندہ ہوں جس نے 2018 میں سٹنگ سیکٹر کمانڈر کے خلاف پریس کانفرنس کی تھی. آپ میری وہ کلپ ابھی بھی نکلوا لیں, پاکستان میں اتنی ضرورت ابھی کسی بندے میں نہیں ہے. اور میں نے بتایا تھا رانا ثناءاللہ کو کتنے ووٹ سے جتوایا جا رہا اور ڈیل کیا ہو رہی ہے. I was the one. اور پھر 2 سال پہلے جو میری جو تقریر ہوئی تھی اس میں وہ میں ہی تھا جس نے پاکستان کے ججز اور جرنیلوں کے نام لے کے کہا تھا کہ ابھی راز جاننے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا ہمیں.
कोई ऐसा वक्त जल्द आएगा या अल्लाह ना करे ऐसा कोई वक्त आए, और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। चले मैं बुलाऊंगी फिर शो में आप, फिर आप जरा खोल के बताइएगा, ठीक है। अच्छा हसन अय्यूब साहब, एक अहम बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फौजी अदालतों को महफूज शुदा जो फैसले थे ये सुनाने का उन्होंने हुक्म दे दिया है, और वो फैसले जिसमें जो रिहाई मुमकिन है ईद से पहले, तो ये जो फैसले हैं इस फैसले का क्या इम्पैक्ट होगा? यही रुक जाएगा या आगे फौजी अदालतों को बहाल भी किया जा सकता है? ये तो देखिए, मैं तो पहले क्योंकि केस चल रहा है, मैं वो तो बहाल देखिए समझा जाए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक किस्म की ये बात को तस्लीम तो कर ली है। अभी रिहाई के फैसले हैं, तो आगे कैद के फैसले भी सुना सकते हैं। जो रिहा करने की अथॉरिटी है तो वो सजा की भी अथॉरिटी है। इतनी बात तो माने, इखलाकी तौर पर तो बात ये बनती है, लेकिन हमारे यहाँ जो अदलिया है, जो सुपीरियर जुडिशरी है, वो क्या फैसला करती है अभी सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट कर दूंगा तो मुनासिब नहीं है। पे जो ट्रायल हो रहा है मुल्जिमान का, आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहा है? चूंकि इलेक्शन के बाद हमने देखा कि बड़ा जबरदस्त कुछ को रिलीफ भी मिला है, और वो 9 मई का अब कुछ ठंडा होता हुआ मामला नजर आता है। देखिए 9 मई के अंदर जिन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया, जलाया, और जिनका ज्यादा संगीन नोयत का जिनके ऊपर इल्जाम है, उस केस को तो कंक्लूड होना चाहिए। और जो जिसका इतना सीरियस संगीन मामला नहीं है, इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी, इदारे इनको माफ नहीं करेंगे। उनमें से एक शख्सियत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, कुछ हैं जिनको केस उनका खत्म हो गया, ये बैठे हैं आपके साथ, और फिर सेनेट के इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है कुछ लोगों को। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुकदमात खत्म हो चुके हैं, अभी केसेस को कंक्लूड तो होने दें। मुकदमा तो सब पे बिल्कुल चल रहे हैं। हमने, मैं आपको बताऊं, वो गुस्सा, वो शदीद रद्द-ए-अमल, गुस्सा अभी भी है, वो कहाँ गया? या 8 फरवरी के मामला जो सूरत हाल थी वो सब तब्दील हो गया उसके बाद। जो ये अगर आप ये समझ रही हैं, मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, जो आप समझ रही हैं कि अगर रियासत ने अपने शोहदा की जो तज़हीक की गई, उनके जो मुजस्मे जलाए गए, जो उनके मोन्यूमेंट तोड़े गए, उस तमाम चीज को वो भूल गए हैं, तो ये आपकी खामख्याली है। मैं इस पे आपका तज़िया जानना चाह रही हूं। नो मर्सी। और बात ये है कि जो प्रिंसिपल एक्यूज है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ कैदी नंबर 420 से 495 को उतना ही बन रहा है मेरे ख्याल से, 495 या 420 या 495 मेरे ख्याल से। 804 तो कभी भी नहीं था यार, 420 था या 495 था। अब आप बता दें कि 420 है 495 है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल से कि 495 भी है। तो ईद पर कुछ जो है ना जो कैदी हैं वो रिहा होते हैं, तो वो नंबर फिर कहीं वो 95 से कम होकर 20 पर ना आ जाए। ठीक, चेक कर लीजिएगा जरा। 95 के बाद वो 75 और वो 85 हो, वो मर्द के बच्चों की तरह खड़ा हुआ है, ना उसके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना वो पैरों में पड़ा है। दूसरी बात, मैं दूसरी बात आपको वजह कर दूं, मैं आई एम द, तो सर देसी घी में मियां साहब भी खाते थे, सर देसी घी मियां साहब भी खाते थे। बड़ी जान बनाती है। वो एलीट फोर्स के रेस्ट हाउस में मरियम साहब भी सब जेल करार देकर रखा गया था, तमाम फैसिलिटीज थी वहां पर। इन चीजों को छोड़े, मैं ये कहता हूँ 7 माह हो गए जेल में। मैं 9 मई के ऊपर बैठा है, मैं आपको 9 मई के हवाले से बताता हूँ। मैं वो पहला बंदा था, आज भी अपनी बात पर कायम हूँ कि मेरे पे जो केसेस डाले गए हैं, एक सिंगल सबूत है मुझे बदतरीन सजा दे। लेकिन अगर एट अ टाइम मेरी 20 जगह पर प्रेजेंस साबित कर दी गई है, तो फॉर गॉड सेक, और मैं आज भी कहता हूं कि अगर इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री कोर्ट को, मिलिट्री ट्रायल को कलअदम भी करार देती है, मेरे खिलाफ कोई सबूत है, तो मैं अपना मिलिट्री ट्रायल करवाने के लिए तैयार हूं। ये बात फेयर कर रहे हैं, और ये बात अच्छी है, मुनासिब बात है, साहिब बात है, मतलब मैं इस बात पर रिस्पेक्ट। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्यूज हैं, जो प्लानर्स हैं और जो एग्जीक्यूटर्स हैं, देखिए एक नौजवान है जो 18-19 साल का है, मेरे ख्याल के मुताबिक उसका इतना कसूर नहीं है, वो इश्तियाल दिलाया गया, कोई लीडर ने उनको पंप किया, पंप करके गर्म खूंटा लेगी उनको। लेकिन ये सब साबित होना है, चीजें साबित होनी है। केसेस पॉज हुए में, जिनके फैसले भी महफूज हो चुके हैं, फैसलाबाद के ऑफिस वो फैसले आ जाएंगे ना, आईएसआई के ऑफिस हमले में 3 बंदों की तस्वीरें मेरे पास हैं, जो आईएसआई के ऑफिस के ऊपर जब पथराव हो रहा था, तो वो पथराव करने वालों में आगे आगे थे, और वो राना सनाउल्लाह साहब के दामाद के राइट लेफ्ट होते हैं। हम तो इसीलिए कह रहे हैं कमीशन बनाएं, जो हमारी साइड से भी अगर को है और दूसरी साइड से भी अगर को है, तो फिर उठा के उसका। तो मंदोखिल साहब, ये 6 जजेस ने जो खत लिखा, जब इस पे जुडिशियल कमीशन बन सकता है, तो 9 मई पे डिमांड कर रहे हैं जुडिशियल कमीशन, उस पे क्यों नहीं बन सकता? धांधली के इशू पे ये जुडिशियल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, उस पे क्यों नहीं बन सकता? या धांधली पे सिर्फ इन्होंने इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल ही जाना है, वही आखिरी ऑप्शन है? यहाँ पर जी, पहली बात तो ये कि मैं बिल्कुल हिमायत करता हूँ जुडिशियल कमीशन का बनना चाहिए, 9 मई के ऊपर बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी वीडियो और ऑडियो वो एडमिसेबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो मोहतरम बता रहे हैं राना सनाउल्लाह का रिश्तेदार का,
تو یہ اسی ویڈیو کو لے کے فورینزک کرا کے کورٹ میں جمع کر دے تو پکا ثبوت ہے. اور پھر اس کے علاوہ پھر یہ اس بات کی بھی یقین دہانی کرا دے آپ کے توسط سے کہ یہ پھر اسی کمیشن کو مانیں گے, بولے نہیں یہ جج صحیح نہیں ہے کہ اور کر دو, یہ والا صحیح نہیں اور کر دو. سوال یہ کہ سارے فوٹیج آ چکے ہیں. اور پھر جب ان کے لوگ, آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو جھٹکا دوں گا. کل شیر افضل مروت صاحب کسی چینل پہ کہا کہ ہم نے کیسے جھٹکا دیے ہے, کیسے جھٹکا دیے ہم نیوز پہ کہا ہے اس کو اسما شیرازی کی شو میں کہ ہم نے کیسے جھٹکا دیے, کل کی بات بتا رہا ہوں. تو یہ سارے لوگ انہیں نہیں بلایا, سارے لوگ انہیں کے تھے, تو آپ کہہ رہے ہمارے نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے. تو کیا خیال ہے قانون وہاں پر یاد آتا ہے ہمارے ہر معاملے میں. جو ایک تو آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جیتی, انہوں نے ویسے بھی جیتنا تھا شاید وہاں پر, ان کے مقابلے پہ جو ہمارا امیدوار تھا وہ کڈنیپ کر لیا گیا. وہ بات پوچھیں گے نا تو وہ اس کے اوپر وہ علتیں وہ حجتیں بیان کی جائیں گی. کم از کم موریلٹی کا سبق میرا خیال ہے ہمیں صرف اس بندے کو دینا چاہیے جو اس کو اپنے اوپر بھی اپلائی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ بلیم گیم کے اندر اتنا آگے چلے جائیں کہ خود دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت والی بات سامنے آ جائے. میرا خیال ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے دھاندلی اور 9 مئی پہ بھی, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے نا ایک ساتھ ہی. جب ججز کے خط پہ بن سکتا ہے والے معاملے پر جوڈیشل کمیشن سے زیادہ جو کیسز چل رہے ہیں پینڈنگ ہیں, کچھ ATC میں ہیں, کچھ نارمل کورٹس کے اندر ہیں اور کچھ ملٹری کورٹس کے اندر ہیں. جو ملٹری کورٹس کے اندر مقدمات ہیں وہ تو تقریباً کنکلوڈ ہونے کے قریب ہیں. وہ تو تقریباً صرف سپریم کورٹ آرڈر دے گی, ادھر سے فیصلے آ جائیں گے. اب ہاں سزائیں ہوں گی اس میں. اور جو دوسرے کیسز ہیں ATCs کے اندر, وہ کیسز کو کنکلوڈ ہونا چاہیے. دیکھیں جوڈیشل کمیشن کوئی حل نہیں, اور دھاندلی کے لیے بھی جو لیگل ریمیڈی ان کے پاس ہے وہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے, تاکہ سالوں کیس چلتے رہیں, تاکہ یہ حکومت کا وقت بھی نکال. پھر ان کے پاس حکومت تھی نا, نہیں ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس حکومت تھی نا, پی ٹی آئی کے پاس حکومت تھی نا, تو یہ چینج کر لیتے, قانون بنا لیتے. قانون نہیں بنایا. قاسم سوری صاحب کی تو سنا ہے کہ اہلیہ نے کل جو ہے وہ ایک E11 کے اندر ایک بیوٹی پارلر کے اندر وہ جا کر وہ جو ڈانٹا ہے اور جو وہ مارا چاہ رہا ہے, زخمی کیا خاتون کو, وہ تو ساری ویڈیوز بھیجی ہوئی ہیں. آج بھی وہ کہتے ہیں رسی جل گئی, لیکن وہ اپنی ویڈیو نہیں. صاحب اور مدو خیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.